الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سورۃ الشورى کا مطالعہ کریں، اور سورۃ الشورى میں سے ہم نے 3 رکوع کا مطالعہ کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الشورى کے 4تھے رکوع کے خلاصے سے مطالعے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 4تھے رکوع میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ 4تھے رکوع میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ ان کی فائر میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں جان و مال کی بازی لگاتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوس کے تزکیہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ لیتے ہیں۔ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں، ملامت تو ان کو کی جائے گی کہ جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ جب تک اتنی قوت نہیں ہے کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے، تو ایسے میں انہیں معاف کر دینا ہی باعث اجر و ثواب ہے، اور بلا شبہ یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ رکوع نمبر 5، اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ 5ویں رکوع میں للکارنے کے اسلوب میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عزم و قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ مطالعہ مکمل ہوا ہے سورۃ الشورى کا۔ اب آغاز ہو رہا ہے سورۃ الزخرف کا، سورۃ الزخرف جس میں توحید کا بیان اور شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ کے احسانات۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا۔ وہ قوت دو مسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ آگے تھیں، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ کاش وہ اپنے خالق کے احسانات پر غور کریں۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہو، قدرتی راستے بنا دیے تاکہ وہ لوگ اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ سکیں۔ آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پانی سے کیسی نباتات پیدا فرمائے۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے، وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، جیسے سمندر سواری کشتیاں ہیں، اور کشتی کی سواری بڑے بڑے جانور سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سفر تو ہم سواری پر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک اور سفر بھی جاری ہے۔
یہ سفر زندگی کا ہے اور جو ہمیں موت، آخرت اور اللہ کے سامنے حاضر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ روز آخرت ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے اللہ کا اذن اور ہے اس کی رضا، اور دوسرے رکو میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا۔ انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اذن بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہیں کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی بھی فعال کے حق ہونے کے لیے دلیل اللہ کے عطا کردہ تعلیمات ہیں، نہ کہ باپ دادا کی پیروی۔ رکو نمبر 3 اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ تیسرے رکو میں مشرکین مکہ کا یہ تنزیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ اور طائف کی کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ در حقیقت اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت ایک قسم کا نظام کا کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مالدار لوگ تنگ دوستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں۔ سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام کون کرتا؟ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو سونے کے گھر عطا کر دیتا۔ اصل ہمیں آخرت کی نعمتوں کی ہے اور یہ نعمتیں انہیں ملے گی جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے۔ رکو نمبر 4 شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے؟ چوتھے رکو میں خبردار کیا گیا کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اللہ اس پر بطور سزا شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہوگا۔ وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس سے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ رکو نمبر 5 آل فرعون کی بدنصیبی۔ 5ویں رکو میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانی کے ساتھ بھیجا۔ ان بدنصیبوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل گیا تو وہ وعدہ خلافی کرنے لگے۔ فرعون نے تکبر سے کہا میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے۔ فرعون نے اپنی قوم کی مت ماری اور وہ سرکشی کے آخری حد کو پہنچ گئی۔ اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ رکو نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ چھٹے رکو میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا رد کیا گیا۔ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں، جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور کئی بشرا کمزوریوں کے حامل تھے۔ ان کے ماننے والے تو یہ تصور رکھتے ہیں کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے۔ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ وہ قریب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے۔ وہ بڑے واضح معجزات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی۔ روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس روز گرم جوش دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، البتہ متقی اس روز بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ رکوع نمبر 7 ساتویں رکوع میں آگاہ کیا گیا۔ ساتویں رکوع میں مشرکین مکہ کی محرومی کا ذکر ہے۔ ساتویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ نے فرما بردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گی۔
اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، ہر شے پر اسی کی بادشاہت قائم ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت، ایمان لانے کو تیار نہیں مگر اس کی اجازت سے۔ مشرکین مکہ کی بدنصیبی اور محرومی یہ تھی کہ وہ اللہ کے نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام وہ عنقریب دیکھ لیں گے۔ یہاں سورۃ الزخرف کا مطالعہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم آغاز کریں سورۃ الدخان کا، جس میں مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد ہے۔ رکو نمبر 1 میں ذکر ہے آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام۔ پہلے رکو میں بیان ہوا کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے نینوی آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کرنا۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑا رہے تھے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون بھی کر چکے ہیں۔ عنقریب وعدہ خلافی کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا اور انہیں روز قیامت ایک بڑے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ رکو نمبر 2، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اس وقت کوئی دوست کام نہ آئے گا، کوئی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ ہی کہیں اس اور سے مدد حاصل ہو سکے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ رکو نمبر 3، آخرت میں بھرا ہوا اچھا انجام۔ آخرت میں برا اور اچھا انجام۔ تیسرے رکوع میں اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والے شدید عذاب کی تفصیل اور فرمانبرداری کو جنت کو حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بدنصیب آخرت میں برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے، جس میں کافروں پر اتمام حجت کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں رکوع نمبر 1، آیات الہی سے غفلت کا انجام۔ پہلے رکوع میں آیات آفاقی، آیات النفسی اور آیات قرآنیہ پر غور فکر دعوت دی گئی ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان بھی ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود اپنی کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ رکوع نمبر 2، دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے دوسرے رکوع میں تذکرہ کائنات کی بشارت کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے۔ یہی بشارت ہے جو جدید سائنس ترقی کی بنیاد بن گئی۔ مسلمان نے غور و فکر کرنے کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا، تذکیر کیا اور پھر ایجادات کے ذریعے ان سے فائدہ حاصل کیا۔ البتہ رفتہ رفتہ ہم نے تحقیق و جستجو کی یہ نعمت اہل مغرب کو منتقل کی اور وہ خود غافل ہو گئے۔ اس وقت اس رکوع میں مسلمانوں کا
مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین بھی کی گئی۔ ان قریب روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، انہیں عادلانہ شریعت دی اور کئی نعمتوں سے نوازا۔ انہوں نے باہم ضد کی وجہ سے اختلافات کر کے تخریب پیدا کیا اور رسوا ہوئے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ شیطان دھوکے دیتا ہے کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے اور اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ ہر انسان کو معاف فرما دے گا۔ نہیں، کامیاب وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا۔ جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اسے سزا دے گا۔ رکن نمبر 3 میں ذکر ہے نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ تیسرے رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو نفسیانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں، نفس ہے۔ بعض بدنصیب علم رکھنے کے باوجود جو نفس پرستی کرتے ہیں، اس سے مراد علماء سو بھی ہیں اور وہ سائنس داں بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرت کی تاثیر دیکھی، لیکن وہ بدنصیب اپنے خالق کو معرفت سے محروم رہے۔ بعض گمراہ لوگ سرے سے اللہ کے وجود ہی سے قائل نہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا کی ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے اور ہم خود ہی مر جائیں گے۔ واضح کیا گیا کہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا اور زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے۔ رکن نمبر 5 گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کیا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو بھلا رکھا تھا۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اسی لیے آخری آیات میں اللہ کے شکر اور بڑائی کا مضمون وارد ہوا ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس کی بڑائی جاری و ساری ہے اور وہ مظلوموں کی خوب داری کرنے والا ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقع سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینوں کو کیا خوب ٹھنڈک اور فرحت بخشی ہے۔ یہاں سے 26ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور 26ویں پارے میں سورۃ الأحقاف تا سورۃ الخوف 5 مکمل صورتیں اور سورۃ الذاریات کا پہلا رکوع شامل ہے۔ سورۃ الأحقاف جس میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا روز قیامت مشرکین کی معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ سورۃ الأحقاف کے پہلے رکوع میں بیان ہوا کہ اللہ نے انتہائی وسیع اور بامقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ یقیناً نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کی دشمن بن جائیں گی اور ان کی دعاؤں اور نظر و نیاز کی عبادت سے اعلان بیزاری کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کو آگاہ کر دیں میں بالکل اس طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی کئی رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے تورات کے ذریعے میری رسالت کی تصدیق کی ہے اور وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے باوجود جو تمہاری مخالفت بہت بڑی
ناانصافی اور ظلم ہے۔ رکن نمبر 2، اچھا اور برا کردار۔ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے پر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کر سکوں، میں وہ نیکیاں کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے گا اور اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے برعکس ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ والدین اسے تلقین کریں گے کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ پلٹ کر کہیں گے کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ رکن نمبر 3، قوم عاد کی بربادی کی داستان۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس قوم نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی بستیوں کی طرف جیسے بھیجے۔ بادلوں کو دیکھ کر وہ قوم خوش ہوئی کہ یہ ہم پر برسیں گے، لیکن وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت میں اختیار کر گئیں۔ انہوں نے سامنے آنے والے ہر شے کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ شاندار محلات باقی رہ گئے لیکن ان میں سے بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ رکوع نمبر 4، حق کی دعوت، جنات کی زبانی۔ چوتھے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا، ان کے ساتھ ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں۔ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہوا کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت سن کر وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس دائی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ جس پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ سوچئے، جنات نے صرف ایک بار قرآن سنا اور صرف اس پر ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہی سب سے بہترین طرز عمل ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بخاری شریف میں یہ ہے۔ سورۃ الاحقاف کا مطالعہ یہاں مکمل ہوا ہے اور اب ہم آغاز کریں سورۃ المحمد کا، جس میں مومنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے 2 قومی نظریہ کا بیان۔ پہلے رکوع میں 2 قومی نظریے کا بیان ہے۔ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک کا کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایت پر عمل کیا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دیں۔ ہاں، جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشش کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو مومن حق کی خاطر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ انہیں روز قیامت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ انہیں روز قیامت اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری
مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے گا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2، جنت کے مشروبات۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں، دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف شفاف شہد کی نہریں اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کے مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتڑیوں کی کاٹ دے گا۔ منافقین کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے۔ قیامت کی آمد زیادہ دور نہیں، اس کی سب سے بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی۔ رکوع نمبر 3، انکار حدیث منافقانہ روش ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا؟ گویا آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی رسول اللہ کے حکم پر اعتماد نہیں، بلکہ وہ قرآن سے دلیل مانگ رہے تھے۔ اللہ نے جب سورۃ بقرہ میں جنگ کا واضح حکم دیا تو منافقین کی کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جس پر موت کے وقت نزو کا عالم طاری ہوتا ہے۔ منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے۔ واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھیٹوں سے ابھی نہیں گزرے۔ اللہ مسلمانوں کی حکومت کے ذریعے فساد ختم کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ ابھی خود ہی فساد زدہ ہوں وہ کیسے فساد ختم کریں گے؟ انہیں حکومت مل گئی تو وہ خواہشات کی تسکین کے لیے لوٹ مار اور قتل و غارت کریں گے۔ منافقین سے جھنجھوڑنے کے انداز میں پوچھا گیا کہ وہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ قرآن حکیم پر غور و فکر سے انسان کے دل میں ایمان تقویت پاتا ہے اور منافقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ رکوع نمبر 4، دین کے غلبہ کے لیے مال و جان لگاؤ ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ چوتھے رکوع میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کے سربلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ بھرپور جد و جہد کریں۔ البتہ اللہ کا دین ہمارا قربانیوں کا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ اگر ہم نے بخل اور فضولی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا اور دین کی خدمت کی سعادت کسی ایسی قوم کو دے گا جو ہمارے طرح دنیا دار نہیں ہوگی۔ جب عربوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے انہیں تاتاریوں کی ہاتھوں تباہ و برباد کرا دیا۔ پھر اللہ نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ایک قبیلے ترکان عثمانی کے ذریعے خلافت کے نظام کو قائم کرا دیا۔ یہاں پہ سورۃ محمد کا خلاصہ مکمل ہوا ہے اور آغاز ہو رہا ہے سورۃ الفتح کا، جس میں فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے صلح حدیبیہ کی کھلی فتح۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ مسلمانوں نے بظاہری دب کر صلح حدیبیہ کی ہے لیکن یہ ان کے لیے کھلی فتح۔ قریش نے مسلمانوں کو عرب کی ایک طاقت تسلیم کر کے ان سے صلح کی ہے، اسلام کو مسلمہ دین تسلیم کر لیا ہے اور اس کے پیروکاروں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے اس صلح کے موقع پر اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا عمل قبول فرمایا اور ان کی اگلی پچھلی لغزشوں سے درگزر کر دیا۔ اب ان کے جد و جہد سیدھی آخری فتح کی طرف جائے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بڑے مثالی نظم و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لہٰذا اللہ صلاح کے ثمرات دکھا کر ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ سے تو اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے حضرت عثمان علیہ السلام کو شہید کر دیے جا
کی افواہ پر خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی ارشاد ہوا کہ یہ بیعت دراصل اللہ کے ہاتھ پر بھی کی گئی ہے۔ جو بھی اس عہد کو نبھاتے ہوئے حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا اسے بھرپور اجر سے نوازیا جائے گا، البتہ اگر کسی نے عہد کی پاسداری نہ کی تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ رکوع نمبر 2، اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر نہ تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف گئے تو مشرکین ہمارے خاتمہ کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے۔ ہم گھریلو اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کی گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا نہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ ان قریب مسلمانوں کو معرکہ خیبر میں فتح حاصل ہوگی۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ نکلنا چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جائے گا کہ جو لوگ عمرہ کے سفر پر ساتھ نہیں گئے تھے وہ فتح خیبر میں شرکت کے ثمرات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہاں تک آج کا مطالعہ مکمل ہوا ہے۔ ہم نے سورۃ الفتح کے 3 رکوع تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے سورۃ الحجرات سے۔ جی ہاں، سورۃ الحجرات سے ہم کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے۔ ناظرین محترم، میری دعا آپ لوگوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے کی، قرآن حکیم کی باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس سے ایک شوق اور لگن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلے نشست میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔